اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج کی ویڈیو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے اتنے سارے کامنٹس میں میسیجز آئے ہوتے ہیں، کبھی کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کا میں پرسنلی اس طریقے سے آڈیو بنا کے جواب دینا چاہتی ہوں، کامنٹس میں مجھے لگتا ہے وہ جسٹس نہیں ہو سکتی، تو اس طریقے سے میں آپ لوگوں کے میسیجز کا اس ویڈیو میں جتنے بھی آپ کے کامنٹس آتے ہیں ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گی۔ تو چلے جی، پہلے تو ایک کامنٹ ہے جو کہ میں نے ویڈیو کل ڈالی تھی درود پاک پڑھنے کے حوالے سے۔ اس کے بارے میں ایک بہن لکھتی ہیں کہ درود پاک جب وہ پڑھتی تھیں تو بہت سارے معجزے ہو رہے تھے، لیکن یہ کہہ رہی تھیں کہ ان کا درود پاک عید میں آنے جانے کی وجہ سے، کچھ دنیا داری کی وجہ سے چھٹ گیا، جس کی وجہ سے کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے کہ ان کے کام خراب ہونے لگ گئے اور یہ بہت پریشان ہوئی۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، میں یہاں پہ ایکسپلین کرنا چاہوں گی۔ کام ہمارے خراب یہ نہیں ہوتا کہ درود پاک نہ پڑھنے سے جان بوجھ کے کام خراب ہوتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ درود پاک نہیں پڑھ رہے ہوتے نا، تو آپ کے جو روزمرہ کی زندگی ہے ویسے ہی چل رہی ہوتی ہے، لیکن جب آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے معاملات بہترین طریقے سے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو وہ کہتے ہیں نا لگژری کی عادت پڑ جاتی ہے۔ جیسے فرض کریں کہ انسان ہے، ڈیلی بیسس پہ اس کو پرابلمز آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی وہ کسی اچھے لائف سٹائل میں چلا جاتا ہے، پھر اسے پرانے لائف سٹائل میں آتے ہوئے مسئلہ ہوتا ہے۔ بالکل وہی بات ہے کہ جب درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کی زندگی بڑی سموتھ چلنے لگ جاتی ہے، لیکن جب آپ درود پاک نہیں پڑھتے تو پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ کام خراب ہو رہے ہیں۔ کام خراب نہیں ہو رہے ہوتے، اصل میں آپ کو لگژری کی عادت پڑ جاتی ہے، آپ کو سموتھ زندگی کے ساتھ چلنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ پھر اگر تھوڑی بہت بھی نوک جھوک ہو، چاہے وہ بچوں کی طرف سے ہو یا خاوند کی طرف سے ہو، کیونکہ جو بہن صبح اٹھ کے درود ابراہیم 1000 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، ان کی ضرورت کی زندگی، ان کی جو معاملات زندگی بلکہ کہیں گے، وہ بہت بہترین طریقے سے، اچھی طریقے سے چلنے لگ جاتی ہے۔ اور پھر وہ کہتی ہے نا ایک بہن کہ میرا خوشگوار اس سے زیادہ کوئی دن نہیں ہوتا۔ تو اس کامنٹ پہ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ معاملات اس طرح تھے کہ زندگی میں ایسے لگ رہا تھا کہ پرابلمز آ رہی ہیں اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لیکن پھر انہوں نے الحمدللہ 313 دفعہ درود ابراہیمی بھی پڑھا، اور یہاں پہ یہ بات بھی انہوں نے کی جو بہت اچھی مجھے لگی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کہہ رہی تھی کہ جب درود پاک پڑھتی ہیں تو ان کی عبادت میں اور زیادہ آپ عبادت بھی اچھے طریقے سے کرتے ہو، لطف آتا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے ایک واقعہ آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا جس میں ایک بہن کہتی ہے کہ وہ تہجد کی طرف آ گئی درود ابراہیمی پڑھنے کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ درود پاک جب آپ پڑھتے ہیں، خاص کر درود ابراہیمی، تو اللہ تعالیٰ کا قرب آپ کو ملتا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ عبادت آپ کی ایکسٹرا ہونے لگ جاتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک بہن کا کامنٹ آیا تھا، ان کی 2 دن بعد شادی ہے، جب خیر و عافیت سے ہو۔ میری آپ کے لیے یہی گزارش ہے، ظاہر ہے شادی کی تیاریاں ہیں، اگر تو آپ صبح سویرے اٹھ کے 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ پاتی ہیں بہت اچھی بات ہے۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے سمپلی یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی خاطر، اپنے جو معاملات زندگی چل رہی ہے اس میں آپ نے صبح اٹھ کے صدقہ دینا ہے، چاہے 11 روپے ہی صحیح، اور آپ ساتھ میں نوافل بھی ادا کریں روز، اپنے کہ سب خیر خیریت سے تمام معاملات ہو جائیں۔ میں ایک بہن کا واقعہ شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ۔ ان کی شادی تھی اور وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کچھ ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیالات آ جاتے ہیں نا، تو بس کہتی ہیں ان کو بھی خیال آ گیا، اور تب وہ کہتی ہیں کہ میں درود پاک بھی نہیں پڑھتی تھی اور صرف استغفار کہتی میں پڑھتی تھی، اور کہتی ہیں اس ٹائم مجھے خیال آیا کہ مجھے روز صبح اٹھ کے صدقہ دینا چاہیے اور روز 2 رکعت نفل پڑھنے چاہیے کہ خیر خیریت سے معاملات ہوں۔ تو کہتی ہے ابھی شادی میں 1 ہفتہ رہتا تھا، میں نے روز یہ روٹین بنا لی تھی، اور شادی ہونے تک کہتی ہیں میں نے پڑھا، یہاں تک کہ جو ولیمے کے نوافل تھے وہ نوافل کہتی ہیں اوبویس سی بات ہے تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، لیکن میں نے پڑھے ضرور۔ تو ہر دن کے لیے انہوں نے نفل مانے اور وہ پڑھتی تھیں۔ تو کہتی ہیں اتنے معاملات آسان ہوئے، شکر الحمدللہ، اور صدقہ جو کہتی ہیں میں روز نکالتی تھی، اور زیادہ اپنی استطاعت سے جتنا بڑھ کے نکال سکتی تھی نکالتی تھی، کہتی میں وہ بھی دیتی تھی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ ایسا ہوا کہ بارات والے دن جب انہوں نے جانا تھا اپنے پارلر، تو وہ کہتی ہیں کہ ان کے بھائی کو جو گاڑی انہوں نے کروائی تھی بک، اس کے اوپر پیٹرول ڈلوانے کے لیے ان کے بھائی لے کر گئے، اور راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور پولیس کیس بنتے بنتے بچا، حالانکہ غلطی اس بائک والے کی تھی یا یہ گاڑی کی تھی یہ کچھ نہیں معلوم، کیونکہ گاڑی دوسرا بندہ ڈرائیو کر رہا تھا، ان کے بھائی نہیں کر رہے تھے۔ لیکن کہتی ہیں پھر بھی اتنا آسان ہوا کہ شکر اللہ کو پولیس کیس نہیں بنا، اور یہ خیر خیریت سے پارلر پہنچ گئی۔ وہاں جائے کہتی ہیں یہ اپنا جولری کا جو باکس تھا وہ گھر چھوڑ آئیں، جس میں جولری تھی ساری۔ اور جو بہنیں جانتی ہوں وہ یہ کہ ہیئر اسٹائل جب بنتا ہے تو اگر بندیاں وغیرہ لگانی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ یہ تھا کہ ہیئر اسٹائل کو پورا کرنے کے لیے پہلے آپ کو بندیاں سیٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو کہتی ہیں وہ پارلر والی اتنی اچھی تھی کہ جب اس کو پتہ لگا کہ میرا یہ زیور آنے میں بھی ٹائم ہے،
تو انہوں نے ہر چیز دھاگا ڈال کے کہتی ہیں انہوں نے میری بندیاں سیٹ کی. کہتی ہے یہ سارا کرم اسی لیے ہوا، اتنا اسموتھلی ہوا، ورنہ کہتی میں لیٹ ہو سکتی تھی. تو کہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہوا، شکر الحمدللہ. یہ ساری برکتیں جو ہیں آپ جب اللہ تعالیٰ کو اپنی خوشی کے موقع میں ساتھ رکھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ خود ہی سارے معاملات حل کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ بہن کہتی ہیں کہ ایسا بھی ہوا میرے ساتھ کہ جب ہم لوگ وہ آئل پہ واک کر رہے تھے، یعنی جب ایک لڑکی کو گھر والے اسٹیج کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو کہتی وہ جب معاملہ میرے ساتھ آ رہا تھا پیش، تو میں نے کچھ یوں کیا کہ میں نے سوچا تھا کہ میں گانا لگاؤں گی. اور کہتی ہیں کہ پھر گانے سے کوئی راحت فتح علی خان کا قوالی ٹائپ گانا تھا اس کے اوپر کنورٹ ہوا. لیکن کہتی اللہ کرنا ایسا ہوا کہ وہ چلا ہی نہیں. تو کہتی پہلے تو مجھے تھوڑا سا اپسیٹنس ہوئی، لیکن کہتی بعد میں مجھے ریئلائز ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے جا رہی تھی، اپنی زندگی نئی شروع کرنے لگی ہوں، ایک ایسا رشتہ جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اس کے اندر میں اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے اگر جاؤں تو کیا معاملہ ہوں. تو کہتی شکر الحمدللہ خیریت سے وہ بھی معاملہ طے پایا اور اللہ تعالیٰ نے بہت برکت ڈالی. اب ماشاءاللہ یہ بہن درود پاک پڑھتی ہیں، روز 1000 مرتبہ درود ابراہیمی ختم بھی کرتی ہیں. تو یہ ساری کرم نوازیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں. تو میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ بھی پلیز ان بہن کی طرح نوافل ادا کریں، اور جتنی آپ کی استطاعت ہو سکے اتنا صدقہ خیرات ضرور کریں، کیونکہ جن لوگوں کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، ٹرسٹ می آن دس، ہر طرف سے نظریں اور بہت قسم کے آپ کہہ لیں حاسدین ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کون کون سیکرٹلی آپ سے حسد کر رہا ہوتا ہے. چلے جی اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اور اگلا سوال کچھ یہ ہے کہ جی کیا ہم پیریڈز میں درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. میں اس کے اوپر آلریڈی ایک بہت ڈیٹیل سے بات بھی ایکسپلین کر چکی ہوں. ایک کامنٹ مجھے آیا تھا کہ ایک بہن کہہ رہی تھیں کہ فنگرز پر جب یہ درود ابراہیمی پڑھتی ہیں تو بہت ہلکا محسوس ہوتا ہے. اب اللہ جانے اس کے پیچھے کیا راز ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میں نے ایک جگہ سنا تھا کہ جب آپ انگلیوں پر، یہ جو ہمارے انگلیاں آپ دیکھیں، ہر انگلی کے اندر 3 خانے بنے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے 2 بھی بنے ہوتے ہیں، کچھ کے 4 بھی بنے ہوتے ہیں. تو یہ سارے جو خانے ہیں جب آپ ان کے اندر تسبیح کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قیامت والے دن یا پھر قبر میں کہتے ہیں یہ روشن ہوں گی. اس کے پیچھے کیا حدیث ہے یا کوئی بزرگ نے کہا ہے، مجھے اس کا کچھ نہیں آئیڈیا، لیکن یہ سنی تھی. تو اگر ایسا ہوگا ویل اینڈ گڈ. لیکن آپ جتنا ان چیزوں پر تسبیح کرتے ہیں جو آپ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی ہوئی ہیں، جیسے لکڑی کی تسبیح ہو گئی، اور اسی طریقے سے آپ کے ہاتھوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خانے بنائے ہیں ان میں آپ نے کر لی، تو کرم ہوتا ہی ہوتا ہے. چلو جی اگلے سوال اور اگلے کامنٹ کی طرف چلتے ہیں. ایک کامنٹ آیا تھا درود ابراہیمی میرا تو 700 یا 800 ٹائمز ہی ہوتا ہے، پیریڈز میں بھی پڑھ سکتے ہیں نا؟ اور ایک بات یہ کہ پڑھ کے دعا کرنی ہے نا؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، بالکل دعا کرنی ہے. آپ سوچیں اس کے بعد جو آپ دعا کریں گے وہ تو 100% پوری ہوگی. کہتے ہیں جب پریشانی آئے تو 2 کام کرنے چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اسٹریسڈ آؤٹ ہوتے تھے یا پریشانی ان کو آتی تھی تو وہ نماز کی طرف رجوع کرتے تھے. اب فرض کریں نماز کا وقت ہی نہیں ہے تو نوافل ادا کر لیں، اور نفل تو ہمیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے. اور اگر نوافل بھی ادا کرنے کا وقت نہیں، جیسے عصر کا ٹائم ہے، فجر کا ٹائم ہے، ابھی نفل نہیں پڑھ سکتے آپ، اور ایک دم کوئی پریشانی آ گئی ہے، تو تب کیا کیا جائے؟ نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھ لیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ درود پاک بیٹھ کر پڑھیں. ٹرسٹ می آن دس، جب آپ کو پریشانی آئے آپ درود پاک پڑھیں، آپ کے مسئلے مسائل ایسے حل ہوں گے کہ آپ کہیں گے بس اب اس کے علاوہ تو اور کوئی حل ہی نہیں ہے. ایک کامنٹ جو مجھے بہت دفعہ ہے، اس کا میں نے رپلائی بھی بہت دفعہ کیا، لیکن آئی گیس شاید وہ چاہ رہے ہیں کہ میں ویڈیو میں بتاؤں. تو انہوں نے کہا کہ میں درود ابراہیمی کے ساتھ اول کلمہ طیبہ اور دوسرا کلمہ شہادت کو پڑھ سکتا ہوں کیا؟ اور درود ابراہیمی انسان کو چور ڈاکوں اور انسانوں کے شر سے بچاتا ہے کیا؟ اگر ہمارے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے تو اگر ان میں سے کوئی ایک انسان درود ابراہیم پڑھے گا تو کیا صرف اسی کی حفاظت ہوگی، یا پھر اس انسان کے ساتھ اور لوگ ہیں کیا ان کی بھی حفاظت ہوگی؟ کیا اس کے بارے میں مجھے بتائیں. دیکھیں میری بات سنیں. سب سے بڑی بات یہ کہ درود ابراہیمی جب آپ پڑھتے ہیں تو نہ صرف آپ کی حفاظت ہوگی، اگر آپ فرض کریں آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو نو ڈاؤٹ درود پاک پڑھنے والے کی حفاظت ہوتی ہے، دنیا کے ہر شر سے اس کی حفاظت ہوتی ہے. پھر چور ڈاکو تو بہت معمولی سی بات ہے. اس کے علاوہ بات کی جائے تو اب تو چور ڈاکوں سے زیادہ اپنے سے ڈر لگتا ہے جو جادو کروا رہے ہوتے ہیں پیچھے بیٹھ کے، استغفر اللہ، اور ان کو پھر آپ اپنا تو نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ سارے معاملات جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر ایک بھی گھر کا فرد درود پاک پڑھا، وہ تو سب کو پڑھنا چاہیے، لیکن اگر ایک بھی انسان پڑھا تو ٹرسٹ می اس گھر میں رہنے والے تمام انسان، اس بندے کے ماں باپ چاہے وہ اس سے دور ہوں، اس کے بہن بھائی، سب پر کہیں نہ کہیں برکت جاتی ہے، 110% جاتی ہے. اور جو خاص طور پہ آپ کے گھر کے رہنے والے افراد ہیں،
آپ کی اولاد ہے، آپ کے والدین، ماں باپ جو بھی آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور اگر آپ درود پاک پڑھیں اتنی برکت ہوگی کہ پہلے تو آپ ان کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، یہ بھی پڑھیں، لیکن وہ سب محفوظ رہیں گے، 100% رہیں گے۔ اب دیکھیں اگر کوئی عورت ہے اور اس کے چھوٹے بچے ہیں، وہ درود پاک نہیں پڑھ سکتے، کیا ان پہ رحمت نہیں ہوگا؟ ایسا بالکل نہیں۔ جس گھر میں درود پاک پڑھا جاتا ہے، خاص کر درود ابراہیمی، اس گھر کے تمام افراد محفوظ رہتے ہیں اور ان کے گھر میں برکت بہت ہوتی ہے۔ میں ایک واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ شیئر ضرور کروں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جہاں پر ایک بہن کا واقعہ ہے اور کس طرح ان کی وجہ سے ان کا گھر پورا سیف رہا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کا ویٹ کریں، اور باقی جو سوالات ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں ویڈیوز میں ساتھ ساتھ کرتی جاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کلمہ اول کی جہاں تک رہی بات، دیکھیں میں ایک ہی بات کہوں گی کہ میں اجازت ہر چیز کی نہیں دے سکتی، کیونکہ میں تو ایک عام انسان ہوں آپ لوگوں کی طرح، لیکن میں وہ عمل بتاؤں گی جس کی اجازت عام ہے۔ درود ابراہیمی ٹھنڈا درود پاک ہے، آپ اس کو پڑھیں، بغیر اجازت کے پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ سارا معاملات ہے، ٹھیک ہے۔ باقی رہی کلمہ اول کی بات، یہ آپ کو اس کے لیے کسی سے اجازت لینی پڑے گی۔ کچھ کہتے ہیں ان کے لیے اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، تو وہ پھر آپ کو اپنے بہاف پہ ہر چیز کرنی ہوگی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں ادھر آپ کو اجازت دے دوں اور پھر بعد میں کوئی مسئلہ ہو، خدا نخواستہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ان کی کچھ کہتے ہیں زکوٰۃ ہوتی ہے، اگر آپ بہت بڑی تعداد میں پڑھ رہے ہیں، وظیفہ بنا کے جیسے پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی میں کوشش کروں گی ایک ویڈیو سیپریٹ بناؤں جس کے اندر تھوڑا سا چیزوں کو ایکسپلین کروں۔ چلیں جی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔